السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف علمی، روحانی اور دینی خدمات کا درخشاں مرکز ہے۔ اسلام نے علم کو انسان کی روحانی و فکری بالیدگی کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد ہی جہالت کے اندھیروں کو علم و حکمت کے نور سے منور کرنا تھا۔ اسی عظیم مشن کی تکمیل کے لیے ہر دور میں مدارس اسلامیہ نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں۔ بر صغیر ہند کی مقدس سرزمین پر قائم ایسے ہی عظیم دینی اداروں میں سے دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف کو ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے، جو علم و عمل اور روحانیت کا حسین مرکز ہے۔ رودولی شریف صدیوں سے اولیاء کرام، صالحین اور اہل حق کی پناہ گاہ رہی ہے۔ اسی روحانی فضا میں دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ ایک عظیم دینی مقصد اور خالص حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو قائم کرنے کے لیے اس مدرسے کو قائم کیا گیا ہے، تاکہ اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد و نظریات کی حفاظت و اشاعت ہو سکے۔ اس ادارے کے بانی حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صدیقی صاحب ہیں، جن کی ولادت خود ایک روحانی کرامت کی مظہر ہے۔ آپ کی پیدائش شیر بے شیر اہل سنت کی دعا کا نتیجہ ہے، جو آپ کی ذات میں غیر معمولی دینی قبولیت اور روحانی نسبت کی روشن دلیل ہے۔ آپ نے اخلاص، للہیت اور بصیرت دینی کے ساتھ اس عظیم ادارے کی بنیاد رکھی۔ ایک اور اس مدرسے کے بارے میں روایت ملتی ہے، لوگوں سے سنا گیا ہے کہ اس کی بنیاد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھی ہے۔ دارالعلوم مخدومیہ کو عظیم محدث و عالم ربانی شیخ العالم علیہ رحمت و رضوان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس برکت اور نسبت نے ادارے کی علمی وقار اور روحانی تشخص میں مزید اضافہ کر دیا، اور یہ مدرسہ اپنے نام کی طرح علم حدیث، فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ کی لوگوں کو، بچوں کو دینے میں مصروف عمل ہے۔ دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف کا تعلیمی نظام نہایت ہی مستحکم، منظم اور معیاری ہے۔ یہاں علوم دینیہ کے تدریس نہ صرف نصابی اعتبار سے بلکہ فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے بھی کی جاتی ہے۔ مدرسے میں قابل، فاضل، متقی، با ادب اور با اخلاص اساتذہ کرام موجود ہیں، جو نہایت ہی شفقت اور محنت اور اخلاص کے ساتھ طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ یہ اساتذہ محض کتابی علم تک محدود نہیں، بلکہ بچوں کے اخلاق، کردار، سیرت سازی پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں، مولا میرے تمام اساتذہ کرام کے علم و عمل میں خوب برکتیں نازل فرمائے۔ دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف نے اپنے قیام سے لے کر آج تک دینی سماجی میدان میں گرہ قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ ملک کے مختلف علاقوں میں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں اور دینی اداروں میں دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔
یہ ادارہ معاشرے کی اصلاح، سنتوں کی احیاء اور باطل افکار کے رد میں ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے، ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عظیم ادارے کی چند نمایاں خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ یہاں یہ خود میرا تجربہ ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کو دیکھ کر کے یہ میرا تجربہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے ہر بچے کو یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں بہت سختی کے ساتھ مضبوط رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر، اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس کو جانکاری رہتی ہے، اور اس کے عقائد کے اعتبار سے بہت کم لوگ اسے ہرا پاتے ہیں۔ یہ اپنا تجربہ ہے، یہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، اور علمی اور روحانی ماحول یہاں ملتا ہے۔ اساتذہ اور طلباء کے درمیان ادب و احترام، سادگی، تقوی اور اخلاص، علم کے ساتھ عمل کی علمی تعلیم، بزرگوں سے وابستگی اور روحانی نسبت یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں، بلکہ علم و عمل اور روحانیت اور سنتی فکر کا ایک روشن مینار ہے۔ یہ ادارہ ماضی کے درخشاں روایات کا امین اور مستقبل کے باکردار علماء کی آماں جاہ ہے، یعنی پناہ گاہ ہے۔ یہاں سے باکردار علماء اور قراء، حفاظ کرام نکلیں گے، یہ مستقبل کے لیے ہے، اور جو لوگ نکلے وہ تو اپنی جگہ پر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں مولا کہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اسے قیامت تک دین اسلام کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔